سورہ ہود آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں طوفان نوح کا تذکرہ تھا کہ جب اللہ کا امر آیا وفارت تنور اور تنور پھوٹ پڑا، سب سے پہلے زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی جو کہ مسلسل 40 دن تک برستی ہی رہی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ یہ کب تک رہا؟ جب تک اللہ کا امر تھا۔ جب وہ سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، پھر جب اللہ کی چاہت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو پانی نکالا تھا سب کو اپنے اندر جذب کر لے۔ آسمان کو حکم دیا برسنا بند کر دے، اس لیے کہ جو مقصود تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹک گئی۔ ایک تو آج کے درس کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب ختم ہوا تو وہ پانی کیسے غائب ہوا، کہاں چلا گیا؟ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا امر تھا، زمین آسمان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم تھا زمین کو پانی نکالتی رہی، جب حکم ہوا کہ بس پھر اس کو جذب کر لے، اس نے جذب کر لیا۔ جب تک اللہ کا امر تھا آسمان برستا رہا، جب اللہ کا امر آیا کہ تھم جا، وہ تھم گیا۔ اس دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے کہ اپنے بیٹے کو پکارا تھا کہ اے بیٹے آپ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، میرے ساتھ آ جاؤ، کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ،
تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ اس نے کیا جواب دیا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ آج کے دن صرف اور صرف وہ بچ پائے گا جس پہ اللہ اپنا رحم فرمائے گا۔ آج پہاڑ نہیں بچا سکتے، کوئی انسان بھی نہیں بچے گا جو کشتی پہ سوار نہیں ہوگا۔ اب اس نے تو بات نہ سنی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، تیرا جو وعدہ تھا کہ ایمان والے اور تیرے اہل، تیرے گھر والے، ان کو کشتی کے اندر سوار کرو، اب میرے گھر والوں میں سے میرا بیٹا بھی ہے، میں اسے بلاتا ہوں وہ آتا نہیں، تیرا حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو سوار کرو، وہ سوار نہیں ہوتا۔ جب یہ بات کی کہ وہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس کے اعمال درست نہیں ہیں، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ تیرے اہل میں شامل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا کہ اے نوح، اس کے بارے میں بات کی کیوں؟ جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کے متعلق سوال کیوں کیا؟ جب اللہ کی طرف سے یہ ڈانٹ پڑی تو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اے اللہ، واقعی جو کچھ میں نے کہا میں لا علم تھا، بس اب یہ ہے کہ آپ میری مغفرت فرما دیں، مجھ پہ رحم فرما دیں، ورنہ میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کوئی گناہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وہ محفوظ ہوتے ہیں، انہوں نے نمونہ بننا ہوتا ہے۔ اگر وہی گناہ شروع کر دیتے تو نمونہ کیسے بنتے؟ لیکن پیغمبر چونکہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے اگر چھوٹی سی لغزش بھی ہو جائے تو فی الفور تنبیہ ہوتی ہے، اور بہت بڑی تنبیہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ پڑتی ہے۔ اور چونکہ پیغمبر اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے اس ڈانٹ کو سمجھ جاتے ہیں اور فی الفور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ پیغمبروں کی سنت ہے، گویا کہ پیغمبروں کا شیوا ہے کہ چھوٹی سی لغزش بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اور شیطان کی عادت کیا ہے؟ اکڑ جانا۔ پیغمبروں کی عادت کیا ہے؟ جھک جانا، گڑ گڑانا، رونا، بے شک گناہ نہ ہی کیا ہو، گناہ تو وہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور شیطان بڑے بڑے جرائم کر لیتا ہے اور کرنے کے بعد پھر وہ اکڑ دکھاتا ہے، کہتے جو کچھ کیا میں نے ٹھیک کیا۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ ہم شیطان کی پیروی نہ کریں بلکہ اللہ کے نبیوں کی پیروی کریں، کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو اکڑ نہیں دکھانی، فی الفور جھک جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے اور معافی مانگ لینی ہے۔ اسی کے اندر ہی نجات ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، وَيَا سَمَاءُ، اور اے آسمان اقلعی تو تھم جا، وَغِيضَ الْمَاء، اور پانی خشک کر دیا گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جن کو اللہ نے ہلاک کرنا تھا ان کو کر دیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، وہ کشتی جودی پہاڑ کے جا کر ٹک گئی، جودی پہاڑ کے اوپر جا کر اللہ کی قدرت سے ٹک گئی۔ وقیلا، اور کہا گیا، بعدا للقوم الظالمین، دوری ہے یعنی کہ ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والی ہے۔ ونادى نوح ربہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال ربی، پس کہا اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے،
وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ تو حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ احکم الحاکمین ہیں، بہت بڑے فیصلے کرنے والے ہیں۔ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک وہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ وہ سراپا غیر صالح ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم، بس آپ نہ سوال کریں اس چیز کا جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ انی اعظک، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال ربی، آپ نے عرض کیا ہے میرے رب، انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس بات سے کہ میں سوال کروں اس چیز کا جس کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ فرمایا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب اللہ کا امر آیا اور پانی زمین سے نکلنا شروع ہوا، چشمے ابل پڑے، نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کرا دیا، اور جانوروں میں سے، پرندوں میں سے ہر ایک کا جوڑا جوڑا وہ بھی سوار کرا دیا۔ اس کے بعد پھر پانی ایک دم سے تیز ہو گیا، یہاں تک کہ اس وقت کے جو پہاڑ تھے ان پہاڑوں سے بھی تقریباً 80 فٹ اوپر چلا گیا۔ اب اللہ کے حکم سے وہ کشتی چل رہی تھی، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ ایسے موجوں کے اندر تھی، اتنی بڑی بڑی موجیں، کل جبال، جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بچانا تھا نا، انسانوں کی نسل کو باقی رکھنا تھا، اور جانوروں کی نسل کو باقی رکھنا تھا، پرندوں کی نسل کو باقی رکھنا تھا، اس لیے ان کا بھی جوڑا جوڑا وہاں پر محفوظ تھا۔ یہ کشتی اللہ کے حکم سے تقریباً 5 مہینے چلتی رہی، 5 مہینے، یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی، 5 مہینے۔ اور حدیث پاک میں کہ جب یہ سب کشتی میں سوار ہو گئے، ہر طرف پانی پانی تھا، اور پوری دنیا کے اندر پانی تھا، یہ نہیں کہ ایک علاقے میں، ایک ملک میں، پوری دنیا کے اندر پانی تھا، یہاں تک کہ اس طوفان کی وجہ سے جو اللہ کا گھر تھا وہ بھی گر گیا، خانہ کعبہ وہ بھی ختم، حالانکہ یہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، جبرائیل امین علیہ السلام نے یہاں پر نشاندہی کی تھی، اور پھر بنیادیں صرف باقی تھی۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو پھر جبرائیل کو بھیجا، پھر آئے، انہوں نے پھر نشاندہی کی کہ یہ بنیادیں ہیں جہاں پر آدم علیہ السلام نے اللہ کا سب سے پہلا گھر ہوئے زمین پر بنایا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے پھر اس کو اٹھایا، پھر اس کو بنایا۔ اب خانہ کعبہ تو نہیں ہے، لیکن اس جگہ کی طرف اللہ نے کشتی کا رخ پھیر دیا، کشتی یہاں پر آ گئی، اور یہ مسلسل 40 دن تک خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی۔ اللہ اپنے پیاروں کو کیسے نوازا ہے، 40 دن تک یہ سارے کے سارے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، جب تک اللہ کی چاہت تھی۔ پھر جب اللہ کی چاہت ہوئی تو پھر کشتی پھر واپس چلنا شروع، ایسا ظاہر اس کو کچھ چلا تو نہیں سکتا تھا اتنی بڑی کشتی کو، اور نہ کچھ نظر آتا تھا ابھی کدھر اس کو لے کے جانا ہے، بس اللہ اس کو چلا رہا تھا، اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ جب اللہ نے چاہا تو پھر اس کو واپس بلایا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جودی پہاڑ کے اوپر اس کو جا کر ٹکا دیا۔ پہلے تو چلتی تھی، جو اندر لوگ بیٹھے تھے ان کو محسوس ہوتا تھا ابھی کشتی چل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، لیکن چل رہی ہے۔ جب یہ آ کر رک گئی، ٹک گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو پابند کر دیا کہ بس اب پانی ختم کرو۔
یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا، ورنہ اتنا لمبا عرصہ ایک انسان اگر پانی میں ڈوب جائے اس کے لیے تھوڑی ہے کہ وہاں پر 5 مہینے پانی رہے، وہ تو بس 5 منٹ کیا 2 منٹ بھی کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی کیا ضرورت تھی کہ وہ پانی کو بھیجتا، جیسے پہلی قوموں کو دوسری قوموں کو ہلاک کیا، قوم عاد کو قوم سمود کو۔ اللہ کے پاس تو بے شمار مخلوقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو، جو نافرمان قوم تھی، پانی کا عذاب دیا، اور اس پانی کے اندر وہ تو کب کے مر چکے تھے، لیکن اللہ نے دکھایا کہ میری قدرت دیکھو، میں نے کیسے ان پر عذاب بھیجا جو مجھ سے عذاب مانگا کرتے تھے، اور میں نے اپنے پیاروں کو کیسے بچایا۔ وہ تو ایک دم سے ختم ہو سکتے تھے، اللہ نے یہ بھی تو دکھانا تھا کہ ایمان والے کشتی کے اندر ہیں، وہ نہیں مرے۔ ایک طرف تو جو نافرمان تھے ان کو مار کے دکھایا، دوسری طرف جو ایمان والے ان کو کشتی کے اندر بچا کے دکھایا اتنا لمبا عرصہ تک۔ اب وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے ان کی زندگی تھی۔ اور قوم نوح یہ ایسی قوم ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا پورے سال روزے رکھو۔ ہمارے لیے تو 1 مہینہ ہے نا، سال کے بعد رمضان آتا ہے اور پہلے سے ہمیں بخار شروع ہو جاتا ہے، جی اللہ خیر کرے، جی روزے آ رہے ہیں، پتہ نہیں گرمی نہ ہو، پتہ نہیں موسم کیسا ہوگا۔ قوم نوح پر پورے سال کے روزے فرض تھے۔ بہرحال اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ کشتی کے اندر جو لوگ ہیں یا جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، ان کو کیسے میں نے سلامت اور زندہ رکھا۔ جب جودی پہاڑ کے اوپر کشتی آ کر رک گئی، پانی ختم ہو گیا، نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا، جو بحر کے حالات دیکھ کے ہو۔ وہ واپس نہیں آیا، کوا گیا اور بس غائب۔ اسے کوئی مردار چیز ملی، اس پہ جا کے بیٹھ گیا، اس نے کہا چلو اپنے کو پیٹ بھر لوں، کھا لوں، پی لوں۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، جا بھی تو پتہ کر کے بحر کے کیا حالات ہیں۔ اتنا جو پانی تھا، پانی ہے نہیں ہے، اب کیچڑ ہے، ہم نیچے اتر سکتے ہیں نہیں اتر سکتے، جا کر تو دیکھ کیا حالات ہیں۔ وہ جب واپس آیا تو اس کی چونچ کے اندر زیتون کا پتا تھا اور اس کے پاؤں کے اندر خشک مٹی تھی۔ گیا اور جو پیغام تھا اس کے مطابق عمل کیا، پھر واپس آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین بالکل خشک ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے پاؤں کے اندر مٹی جو ہے، اور یہ کہ زیتون کا پتا لے کے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درخت ہیں اللہ کے امر سے وہ وہاں پر محفوظ ہیں اس وقت۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے کوے کے حق میں بد دعا فرمائی، اللہ کرے کہ تو ڈرتا ہی رہے۔ بس وہ بد دعا ہے کہ آج تک وہ ڈرتا ہے، کسی کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا۔ اور جو کبوتر ہے اس کے حق میں دعا فرمائی، بس دعا کیا تھی کہ ہر ایک کے دل میں تیری محبت ہو۔ وہ مانوس ہو جاتا ہے، بچے ہیں ان کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ہر گھر پہ آ کے ایسے بیٹھ جاتا ہے، اور گھروں کے اندر وہ پلتا ہے، گھروں کے اندر ہی رہتا ہے ہمیشہ سے۔ اس نے اللہ کے نبی کی بات مانی۔ اب اس میں ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ ایک جانور ہو کر، ایک پرندہ ہو کر اگر اللہ کے نبی کی وہ اطاعت کر لیتا ہے، اللہ کے نبی کی بات مان لیتا ہے، اللہ اس کو کتنی عزت دے رہا ہے تو جانور نا، بے زبان ہے، اس میں عقل بھی نہیں ہے انسان جیسی، لیکن وہ کبوتر ہے، اس نے اللہ کے نبی کی بات مان لی ہے، آج تک اس کی عزت الحمدللہ۔ اور جس نے نہیں مانی اس کا حشر بھی دیکھ لو، ہر وقت ڈر، ہر وقت ڈر، اور وہ کسی کے ساتھ مانوس نہیں ہوتا کوا۔ اگر کبوتر اللہ کے نبی کی بات مانتا ہے اس کو اتنی عزت ملتی ہے، اگر ایک انسان اللہ کے نبی کی بات مان لے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عزت دار بنا دیں گے۔ اور جس طریقے سے ایک کبوتر ہے، ایک جانور ہے، پرندہ ہے، لیکن انسانوں کے دل کے اندر اس کی محبت ہے، اسی طریقے سے جو انسان اللہ کے نبی کی بات مان لیتا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی دل کے اندر اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔
سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ بہرحال ان حالات کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب اترو، کشتی سے نکلو۔ یہ کشتی سے نکلے اور اس کے بعد کشتی میں جتنے لوگ بھی سوار تھے، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، ان 3 میں سے پھر آگے سلسلہ چلا انسانوں کا۔ یوں سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنے بھی مخلوق تھی پھر وہ سب کے سب ختم ہو گئی۔ پھر یہ 3 تھے نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان 3 کی نسل اس وقت پوری دنیا کے اندر آباد ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں میں سے، کسی اور کی نسل آگے نہیں چلی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، بیٹے کے متعلق درخواست کی۔ بیٹا تھا نا، ترس تو آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ یہ آ جائے، بچ جائے اللہ کے عذاب سے، اور پھر آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، الٹا ڈانٹ پڑی، آپ نے بات کی کیوں؟ اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کوئی انسان اگر اپنے حسب نسب پہ بہت فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو وہ سب سے بڑا احمق ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، کتنا عالی شان نسب ہے، یہ حسب نسب کام آیا؟ نہیں آیا۔ یہی بات حضور علیہ السلام نے سمجھائی، کس کو؟ اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اے میری بیٹی، اے میری پھوپھی، اس حسب نسب کے چکر میں نہ رہنا، اللہ کے ہاں یہ سکہ نہیں چلتا، حسب نسب کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو صرف اور صرف ایمان اور تقوی کام آئے گا۔ اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں، اللہ کے رسول کی پھوپھی ہوں۔ فرمایا کہ ایمان ہے تو اللہ کے ہاں مقام ہے، ایمان نہیں ہے، صرف حسب نسب ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے بنیادی چیز، کائنات کی سب سے بڑی نعمت، بڑی دولت وہ ہدایت ہے۔ جس کے پاس یہ ہے وہ کامیاب اور خوش نصیب ہے، جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی طرف کچھ لوگ نسبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان کی طرف، کہ ہم فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، ہم حسن کی اولاد میں سے ہیں، ہم حسین کی اولاد میں سے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزے وہ نہیں رکھتے، ہر قسم کی بدعملی کرتے ہیں، اس گھمنڈ میں کہ ہم سعادات میں سے ہیں، ہم حضور پاک کے خاندان میں سے ہیں۔ یہ نسبت، یہ حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے کے رہنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان میں سے تو نہیں ہے، لیکن کتنی عزت ملی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا درجہ تھا، کتنا مقام تھا۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی کا خون، سگے چچا ابو لہب، جن کے بارے میں آج بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ کون ہے؟ اس سے زیادہ قریبی رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ سگے۔ لیکن حسب نسب کام آیا؟ نہیں آیا۔ جب اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے، اپنی پھوپھی سے فرما رہے ہیں تو امت کو درس دے رہے ہیں کہ اپنے ساتھ لمبی لمبی دمیں لگا کے حسب نسب پہ فخر نہ کرنا، اس پہ نہ اترانا۔ اللہ کے ہاں یہ سکے کھوٹے ہیں، نہیں چلتے۔ اللہ کے ہاں ایمان، تقوی، اعمال صالحہ کا سکہ چلتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں بزرگ کا بیٹا ہے، یہ صاحبزادہ ہے،
کیا ہو گیا بھائی؟ یہ دیکھو کہ اس کے اپنے اندر کچھ ہے کہ نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ صاحب زادہ ہے، فلاں بزرگ کی اولاد ہے. جب نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی اولاد ہے، سگا بیٹا ہے. جب یہ رشتہ کام نہیں آتا، جب یہ سکہ نہیں چلتا، تو کسی بزرگ کا کیا مقام ہے نبی کے مقابلے میں؟ اس لیے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عاقبت کی بہتری کے لیے اپنی اصلاح کر لے. اللہ نے اگر اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرے اور اعمال صالحہ کے اندر زندگی صرف کرے اور تقوی والی زندگی اختیار کرے. اگر اس نے تقوی والی زندگی اختیار کر لی تو پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی، اس لیے کہ اس کے پاس وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے. اور خدا نہ خواستہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے. ایمان کے بعد پھر اگر باقی کچھ ہو بھی، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر اپنے اٹل فیصلے سنائے ہیں. یہ اللہ کے اٹل فیصلے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے اٹل فیصلے ہیں. بے شک وہ مشرک پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو. پیغمبر کا باپ ابراہیم کا باپ کون تھا؟ مشرک تھا، آزر. بے شک وہ پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نوح کا بیٹا کنعان. بے شک وہ پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو، نوح کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی. بے شک وہ دونوں جانوں کے سردار نبیوں کے نبی کا چچا ابو طالب کیوں نہ ہو. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو اللہ کے نبی کو حق نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس کی سفارش کر سکو. سفارش بھی مومنین کے لیے، درجے بھی مومنین کے لیے، سب کچھ ایمان والوں کے لیے. ہم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے الحمدللہ کہ اس نے کائنات کی سب سے بڑی دولت، ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے. ہمارے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی، سچ، دیانت اور ہر قسم کا نیک عمل لانے کی کوشش کریں اور اپنے عمل سے ثابت کریں کہ یا اللہ واقعی تو نے بہت بڑا احسان کیا. ہم زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، یہ سب سے کم درجے ہیں. اصل درجہ تو یہی ہے کہ انسان سجدہ کرے اور سجدہ کر کے دکھائے کہ یا اللہ ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا، لیکن اس سے زیادہ میں جھک نہیں سکتا تھا، بس یہ میری انتہا عاجزی کی. اگر ہم اسی کام کے اندر لگے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی نعمت پر ہو جائے گا. خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو بیڑا پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.